تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، سمجھ جاؤ. سمجھ میں آ جاتا. ہم خانقاہ والے ہیں، غریب نواز کے خاندان سے نسبت ہے، خانقاہ محمدی سے وابستہ ہوں، اس لیے یہ چھوٹی چیزیں مت سمجھو. یہی تمہارے لیے ترقی کا یا یہی ذرہ برابر بے ادبی بڑی نعمتوں کے چھنانے کا ذریعہ بنے گی. 10 برس کی محنتیں اگر رب کی بارگاہ میں کہ میرے محبوب کا نام بھی بے اتفاقی سے ہی لیتا ہے، خدا کی قسم خدا کا نام اگر بے اتفاقی سے لے تو خدا معاف کرے گا. لیکن رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کا نام بے اتفاقی سے لیا جائے. خدا اپنے نام کو، اس لیے معلوم ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے بھی مسئلہ بتا دوں، اللہ کو بغیر وضو کے بھی یاد کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا رب کو. لیکن میرے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے. جو بے وضو کے بے التفاتی سے میرے محبوب کا نام یا درود پڑھتا ہے اس کی دنیا میں رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. اب اس کی زبان تو بے ادبی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یہ جو معلوم اللہ نے قرآن مجید کے اندر احکامات دیے ہیں نا، بھئی قرآن پاک کے دین کے شریعت کے مسائل کو کن سے پوچھیں گے؟ فقہ سے. کسے پوچھیں گے؟ فقہ اکرام سے، علماء سے، محدثین سے. عشق کی باتیں ان کو کیا معلوم ہے؟ عشق کا چاپٹر ان کو کیا معلوم؟ وہ جو واقف ہے ان سے، بہت بڑی اچھی ڈاکٹر بھی ہے بھائی ماشاءاللہ، کارڈیالوجسٹ ہے، لیکن ڈیلیوری کا وقت آیا وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو اس کو کیا معلوم بیچاری کو؟ اس کو ہارٹ کا معلوم ہے، ڈیلیوری کیسز کا نہیں معلوم اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے عشق مصطفیٰ کو ان لوگوں سے مت پوچھو. ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ خود واقف نہیں ہے عشق رسول سے، عشق مصطفیٰ سے، تو تمہاری عشق کے راستے پر رہبری کیا کریں گے؟ اور ان کی نقل خانقاہ والے درود پڑھے، خانقاہ والے سلام پڑھے، خانقاہ والے میرے آقا کا نام لے. مجھے دل پر تیر لگتا ہے اگر بے اتفاقی کے ساتھ میں، اجلت میں، جلدی، ارے رک جا، سانس کو روک لے، مر جائے گا تو خدا کی قسم میں زمانہ دیتا ہوں کہ تو مومن ہے. آقا کا نام کے لینے میں اگر تو مر جائے تو ذات مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ رب نے کیا فرما دیا کہ اے ایمان والوں سے کہہ دیجیے میرے محبوب، اگر میرے محبوب کی آواز سے اس آیت شریفہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر اونچی ہو جائے تو تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کن کے اعمال؟ جن کے عملوں میں جہاد ہے، جن کے عملوں میں صحابہ کے وہ نمازیں ہیں، وہ میرے آقا کے پیچھے کی امامت کی نمازیں ہیں، وہ عمرے ہیں، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جہاد ہے، وہ ان کی اولاد کی قربانیاں اور شہادتیں ہیں. ایسے صحابہ اکرام کو رب نے کہہ دیا کہ خبردار، مقام ادب وہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، نالہ پاک مصطفیٰ، یہاں جانے سے پہلے رکو. ریڈ زون ہوتا ہے نا جی، ہوتا ہے نا ریڈ زون، کیا مطلب ہے؟ لال مارک لگا دیا جاتا ہے، چلو سیپریٹ ہو پہلے، ادب اور قانون کو معلوم کرو. نہیں معلوم تھا میرے کو، ذرا غلطی ہوگی نہیں، اب بنیاد اور سزا بھگتنا پڑے گا تجھے. معلوم کرنا تیرا کام تھا، کہاں کا مسلمان ہے تو، کہاں کا مرید ہے، کہاں کا خلیفہ ہے، کہاں کا پیر ہے. اگر تجھے ادب مصطفیٰ نہیں معلوم تو یہی نہیں معلوم کیا، سب کچھ معلوم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، سب باطل ہے، رد ہے. اس لیے ریڈ مارک کہاں پر ہوتا ہے؟ مسجدوں میں لگا رہتا ہے کہ بس یہ ریڈ مارک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اب اس سے آگے چپل پہن کے نہیں جا سکتے. آفیسز کے اندر میں ریڈ مارک ہو جاتا ہے، نہیں، بغیر اجازت، بغیر
پرمیشن بغیر آئیڈینٹی کارڈ کے آگے بڑھنا جرم ہو جائے گا. کیوں کہ تیرا شمار ملاقات کرنے والوں میں نہیں ہوگا, تیرا شمار قانونی طور پر مجرموں میں ہوگا کہ تو اندر جا کر گڑبڑ کرنے والا دہشت گرد قرار دیا جائے گا, کیونکہ ریڈ زون کو بغیر قانون کے تو نے پار کیا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے ایمان والوں کو وہاں پر مار کے لگا دیا, خبردار. اچھا اس آیت کا مطلب اگر ہم یہ لے لیں کہ وہ تو صحابہ کرام کے تھے, تو نعوذ باللہ صحابہ بے ادب تھے, علیہ باللہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا عشق جو نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. ابھی ان کے بارے میں جب ان کی نمازوں, ان کے دین, ان کے عملوں کے بارے میں رب غضبناک ہو کر یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ خبردار کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب اور عظمت کو ملحوظ رکھو. اور کیا معیار دیا ہے, کیا معیار دیا ہے, کیا معیار دیا ہے؟ معیار جو دیا وہ جسم کا نہیں دیا, کاندھوں کے جھکا لینے کا نہیں دیا, نظروں کے بچھا لینے کا نہیں دیا, پچھ پانی نکلنے کا نہیں دیا, بلکہ کیا فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر میرے محبوب کی آواز مبارک سے تمہاری آواز اگر بڑھ جائے گی تو تمہارے اعمال اڑپ کر دیے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ جو کہ ذکر مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کے قریب ہے. کیا ہے ذکر مصطفیٰ؟ ذات مصطفیٰ کے قریب ہے. اس لیے فرمایا کہ جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں خود سنتا ہوں اور میں خود دیکھتا ہوں. اور درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا امت ہی مجھ پر درود پڑھتا ہے بدلہ اللہ مجھ سے دلوائے گا اس کو. تو درود اور اسم مصطفیٰ یہ میرے آقا کے کتنا قریب ہیں. دستک دے دیتے ہیں درود پاک یا آقا کو اگر کیا کرتے ہیں, سنبھل کر قدم رکھنا ہے اس دیار یار کوچے میں, یار کے کوچے میں. کیوں کہ یار کا یار بڑا حساس ہے, وہ 7 زمینوں کے نیچے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کا نام کیے اس کے دل میں بھی جگہ ہے کہ نہیں ہے, یا زبردستی کے بے اتفاقی سے لے رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رک, تیری روح رک جانی چاہیے وہاں پر. کس کا نام لینے کی توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے؟ پہلے سوچ وہاں پر. نام اگر پڑھ رہا ہو تو وہاں پر دم رکنا چاہیے. اور معلوم ہے اللہ کا ذکر اگر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. تم یاد کریں گے قابل قبول ہوگا تو وہ تم کو یاد کرے گا. لیکن درود کیا ہے؟ درود پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کے دل میں پہلے میرے محبوب کی طرف التفات کرواتا ہے, اس کے بعد اس کی زبان سے درود آتا ہے. اس لیے اس میں مصطفیٰ کو بغیر وضو کے لینا نہیں چاہیے. اللہ کا نام لے سکتے ہیں لیکن اہل خانقاہ ہوں اور اپنے آپ کو اہل طریقت بولیں, اپنے آپ کو میں پیر بولوں, لیکن ادب مصطفیٰ کا حاصل نہ ہو. خدا کی قسم حبیطت اعمالہم کہ تمہارے اعمال حرف کر دیے جائیں گے. تیرے پیر کی پوٹلی, تیرے مرید ہونے کی پوٹلی, تیرے نماز, تیرے رکوع, تیرے سجدے, تیرا جہاد, تیرا علم تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ذکر تو ذکر خدا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یاد کرے, خدا قبول کرے تو اس بندے کو یاد کرتا ہے. لیکن ذکر مصطفیٰ کی کن بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے؟ پہلے قبول کرتا ہے بعد میں توفیق دیتا ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنے محبوب کا نام لینے کی, اچھا جن کو قبول نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو ان کے ناموں پر ان کے زبانوں پر آتا ہی نہیں ہے, زبانوں پر آتا ہی نہیں ہے. آتا بھی ہے تو جرم کو عائد کرنے کے لیے خدا ان کے زبانوں پر لاتا ہے کہ بڑے عمل والے ہیں نا. میں نے تو قانون بنا دیا قرآن مجید میں,
بے ادبی کے سامنے میرے آقا کا نام اگر لو تو تمہارے اعمال حرام کر دوں جاؤں گا، تم رہو اپنی جگہ، لیکن میں نے تو قرآن پاک عرش الہی پر قرآن پاک کھڑا لٹکا ہوا ہوگا، رب العالمین ہر ایک کے اعمال دیکھ دیکھ کر اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ قرآن ہے تمہارے اعمال ہے، چلو ٹیلی کرو آگے بڑھو۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے اعمال لے کر میں اور تم پہنچے، میرے بچوں میری بچیوں، ادب کا مقام ہے جہاں پر جبرائیل امین بھی آتے ہیں، تو ادب سیکھا ہوں میں نے جبرائیل سے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے یہ ادب کا مقام ہے کہ وہ اپنے پروں کو ملتے ہیں، کافری پروں کو، کافری پر کیوں دیا گئے جبرائیل کو؟ اس لیے کہ وہ وقت آئے گا کہ پروں سے دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ملنے کا موقع ملے گا۔ کون سا مقام ہے یہ؟ کون سا مقام ہے؟ خدا کی قسم نافرمانیاں خدا معاف کروائے گا، میرے مصطفیٰ معاف کروائیں گے، لیکن بے ادبی بے عصمتی کس در پر جاؤ گے، کہاں ملے گی خیرات؟ نبیوں سے کوئی معاملہ ہوا تو میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے نبیوں کو چھٹکارا ملا، اور خدا نہ خواستہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اگر بے ادبی کا کوئی جرم ہو گیا ہو، اور بے ادبی کا مطلب نہیں بھائی بولنا بول کے تھوڑی بے ادبی، قانون جاننا ہے، طریقہ معلوم کرنا ہے، رک جاؤ وہاں پر جہاں پر میرے آقا کا نام لینے کا وقت آ جائے، گھر میں بیٹھ کر پریکٹس کرو اپنی تسبیح لے کر، میں میرے آقا تو یہاں کے مالک کا میں اس میں محبت میں لے رہا ہوں، یا رسول اللہ۔ تصورات کے ساتھ میں روحانیت کی پرواز ہوگی تو یا رسول اللہ میں تم کو فرش سے عرض پر پہنچا دے گا خدا کہ یہ قابل بن چکا ہے، اس میں محمد کیا سمجھ رہے ہو؟ انسانوں کے لیے اللہ کے خزانوں کی چابی رب کا نام نہیں ہے، اس میں محمد ہے رب کے خزانوں کی چابی، اور اچھا قیمتی چابی اگر تمہاری تجوری کے رکھی ہوئی ہے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے، ایک بیٹا پاگل ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دیتے، بیوی دیوانی ہے تو اس کو دے دیتے، کتنا سامان دے دیتا؟ باکٹ میں زپ کی اور زپ کے اندر ان کو اب ہمارا احمد وہ چابی ہے تو گلے میں ڈوری باندھ کے رکھ لیتا۔ خدا کی قسم ہمارے تمہارے لیے اس میں محمد کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، دھوکے میں مت آؤ، تم اپنے آپ کو اہل نسبت سمجھ کر ادب مصطفیٰ سے اگر دور ہو تو خاک کچھ بھی نہیں ملے گا، خدا کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہوں گے۔ جب موقع مل رہا ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو سیٹ رائٹ کرو، سنبھال لو کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت کا اظہار میری زبان سے ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تم کیسا لوگ میرے آقا کا نام؟ اور لازمی بات ہے کہ آدمی جب نام لیتا ہے تو اظہار ہوتا ہے کہ اس جس کا نام لے رہا ہے اس کے دل میں ہے کہ زبان پہ ہے کہ دماغ میں ہے، وہ ذات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پڑوسی ہے، ہمیں پڑوسی والے ہمارے خاندان والے، سسرال والے سسرال والے، اچھا وہ ان کا ہے کیوں؟ خاندان والے۔ اگر کوئی تمہارے بیٹے کا نام لے اور تمہاری بیوی کا نام لے، یا بیوی کے متعلق یا بیٹے کے متعلق اگر کوئی رشتہ دار تمہارے بڑے بوڑھے پوچھے تو کتنا آنکھیاں بھی نکل جاتے، کانا بھی کھڑے ہو جاتے، اور سیٹریٹ ہوتا ہے، سیل فون آ رہا تو اس کو سوئچ آف کر دیتا۔ یہاں تو درود کی محفلوں میں سوئچ آف کرتے ہو تم لوگ، بدتمیز بد اخلاقو۔ صلاۃ السلام کے وقت میں میرے آقا کی نعتوں کی محفل میں بدتمیزی کی انتہا پر چل کر بربادی کے راستے پر پڑ رہے ہو، ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی اہم بات ہو تو وہاں پر تو کیا اظہار ہوگا؟ نہیں، ان کے پاس میں اپنی جان سے زیادہ، ان کے پاس کائنات سے زیادہ خدا کی قسم ذات مصطفیٰ کے ساتھ اپنی عصمت اور اپنے دل کے قلب کا رشتہ نہ جوڑو
تو ہمارے عمل کیا ہے؟ ہمارے کچھ نہیں ہے، خالی چھوٹی ہو جائے گی. حبیطت اعمالہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا. سمجھے؟ اس لیے درود پاک کے اور کوئی مسلک و جماعتوں کی چیز ہے یہ کوئی سنی بریلوی وہابیوں کی نظام نہیں ہے. یہ تو اصل ایمان ہے. یہ چیز بات کی ہے کہاں سے آئی؟ اس میں دشمنوں یہود و نصارہ جو امت کو ذات مصطفیٰ نارے پاک مصطفیٰ سے کاٹنے کے لیے مسلک و جماعتوں کا روح دے دیا ہے. امت کو کاٹنے کا روح جوڑنے کا نہیں بن سکتا. کاٹنے کا روح مسلک اور جماعت تو حق سے کاٹنے کا ذریعہ بنے ہیں اور جوڑنے کا ذریعہ صرف اور صرف خدا کی قسم حجت پاک آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے جو نعرہ پاک مصطفیٰ سے امت کو جوڑ رہے ہیں اور قیامت تک جوڑیں گے. سمجھ میں آئی توجہ؟ لوگ کہتے ہوں گے کہ نماز کو اچھی بناؤ، روزوں کو اچھے بناؤ، علم سیکھو، عمل سیکھو، طریقے سیکھو، سب سیکھو، زینت ہے تمہاری دین اور شریعت. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نام کے لینے کا ادب سیکھو. بے وضو کے میرے آقا کے نام کو نہیں لینا ادب کے خلاف ہے. تو اللہ نے تو وضو کا حکم دیا ہے اور ہم نے کہ اس کو کاٹ چھاٹ کر درود پڑھ رہے ہیں تو ایسا کہ جیسے راستے سے بھاگتے ہوئے گزر جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی مرید اور خلیفہ کے زبان سے دوبارہ اس طرح کی بات نہیں سنوں گا. کیوں؟ نہ تمہارے لیے کوئی چارہ ہوگا نہ میرے لیے کوئی چارہ ہوگا. ایک سہارا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، عرش و کرسی کی قسم، ذات مصطفیٰ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. اگر اس کو بھی اگر تم نے نہیں سنبھالا، سیکھو میرے آقا کا نام لینا، سیکھو. ان لوگوں نے ادھر تو میرے آقا کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کے نظاموں کو ایسا امت میں پھیلا دیا اور تم اور ہم اگر آپ کے ناموں کو آپ کے ذات مقدس کے اسم مبارک کو بھی ہم نے اور آپ نے اس کی ادائیگی بھی نہیں کی. درود پڑھتے ہیں یا آقا کا نام لیتے ہیں اور یہ تو زبان کا عمل ہے. کوئی اصل تو درود کیا ہے؟ قلب سے آقا کی طرف متوجہ ہونا. یہ کون سا ہے؟ قلب سے آقا کی طرف متوجہ ہونا، یہ اصل درود ہے. کون سا درود ہے؟ اصل درود ہے. اور جو 1000 درودوں کو یاد کر لے، درود تاج بھی کیوں نہ پڑھے، لیکن قلب سے درود نہیں پڑتا تو اس کا درود اس کے سر کے اوپر نہیں جاتا، چلے جائے کہ دنیا کے مالک کی چوکھٹ پر پہنچے. سمجھ میں آ رہی بات؟ درود پاک کی کتابوں کو لا کر رٹتے رہتا ہے، تیرا قلب غافل ہے، یہ درود کہاں پہنچے گا؟ تو اصل درود کون سا ہے؟ کہ آقا کی چوکھٹ کی طرف متوجہ ہونا. ذرا مشکل ہو رہا ہے مسئلہ. اب نہیں ہم روزانہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام میں درود پاک پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن درود تاج میں پڑھتے ہیں اور فلاں کے درود پاک کی اتنی کتابیں ہیں اور اتنے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے نا کہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہوں گے تو شریف بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ضرور ہے لیکن قبولیت کی طریقے سے اگر پڑھو تو قبولیت ہے. ورنہ وہی درود میرے آقا سے محجوب کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کو خدا کی لعنت کا باعث بنے گا کہ میرے محبوب کا نام میں خود ادب سے لیتا ہوں اور تو بے ادبی کے لیتا ہے. میرے محبوب کا نام نکل میرے پاس سے بغیر تعظیم اور بغیر عظمت کے. تو اصل درود تو تمہارے دل کا درود ہے. اس دل کو چوکھٹے مدینہ کی طرف جوڑو، لگا دو اور لٹکا دو اس دل کو چوکھٹے مدینہ پر اور نعرہ پاک مصطفیٰ پر. اب یہ جب ہو جائے نا
تو ضمانت میں دیتا ہوں کہ خدا کی قسم 24 گھنٹے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن درود کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ تمہارا قلب نام پاک مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کتنے قسم کا درود پڑھتے تھے؟ ٹھیک کتابوں زمانے کے اندر درود پڑھی، اب تو درود کی کتابیں پڑھ کے لے کر کے الماری میں لگا لیتا ہے اور اس میں ڈھونڈ جماتا ہے کہ اتنے قسم کا درود ہے، پڑھو برکت کی چیز ہے۔ مگر وہ درود جنہوں نے وہ پڑھا اور اس کے انوار اور برکات کو ہم نے دیکھا، تو وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کے قلب کے تعلق سے وہ دولت ان کو حاصل ہوئی کہ درود پڑھتے تھے اور مدینے کی چوکھٹ پر وہ حاصل ہو جاتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، دو جہاں کے مالک کی مجلس میں پہنچ جاتے تھے۔ امام موسوی ہو یا درود تاج ہے یا اس طریقے کے اور درود ہے، یہ سب کچھ 2 صدی ہجری 3 صدی ہجری لکھتے رہے عاشق، مگر وہ نسخہ ان کا کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا، لیکن کنیکشن کے لیے قلب ہے میرے آقا کے ساتھ، اور اصل درود یہ الفاظ کا درود نہیں ہے، وہ تو اظہار کا درود ہے، اور وہ بھی اظہار کنہوں نے کیا؟ مقبول بندوں نے کیا، اس درجے میں ہے۔ ورنہ حدیث کے اندر میں تو درود ابراہیم اور مخصوص قسم کے درود ہیں، ہمارے علم میں تو 4-5 درود پاک ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، جس میں درود ابراہیم بہت مشہور ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول بندے ہیں، وہ کون سا درود پڑھتے تھے؟ کتابوں پر، معلومات پر، علم پر، اپنے طریقوں پر، اپنے مزاجوں پر لا کر امت کو بھی تو حق سے کاٹ دیا ہے۔ صحابہ کرام پہ کتنے قسم کا درود پڑھتے تھے؟ کتنی کتابیں تھیں ان کی درود کی؟ کوئی نہیں۔ پھر ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی عبادتوں اور صحابہ کی زندگیوں کی قبولیت کی واحد وجہ یہ کہ ان کا قلب مدینے کی چوکھٹ سے نعرہ پاک مصطفیٰ جڑا ہوا تھا، ہر لمحہ ان کا درود میں تھا۔ وہ سو کر اٹھتے بھی تو پہلے بعد میں اپنے کو یاد کرتے، پہلے دو جہاں کے مالک کو یاد کرتے تھے۔ یہ تھا درود ان کا۔ درود سے ان کی زندگی ایسی منور تھی، اور اب ہم ہیں کہ اوپر کے درود کی کتابوں کے درود کو یاد کر لیے، سلام کی کتابوں کے سلاموں کو ہم نے یاد کر لیا، نعتوں کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر یا سنگروں کے نعتوں کے پڑھنے کو لہر کو دیکھ دیکھ کر، پروفیشنل نعت خواہوں کے نعتوں کو دیکھ کر، اگر وہ دل کی حاضر باشی اور دل کی غلامی اگر نہیں ملی ہوئی ہے تو تیرا یہ پڑھنا بھی خطرہ ہے کہ تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس لیے میرے بچوں یہ بہت نازک مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ میں نے بتایا تم کو کہ درود پاک بغیر وضو کے نہ پڑھا کرو، اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، لیکن رب اپنے محبوب کے معاملے میں بے ادبی اور گستاخی اور لاپرواہی کو بالکل گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی میرے آقا کا نام زبان پر آ رہا ہو تو روح کو تھوڑا سا روک لو، زبان کو تیار کر لو، سنبھل جاؤ اپنے آپ کو، بے التفاتی کے ساتھ، بے عظمتی کے ساتھ نہیں۔ اور جن کی زبانوں پر درود کا حق ادا نہ ہو تو ان کے بے عقیدہ اور بد عقیدہ ہونے کی دلیل ہے وہ کہ ایسے جیسے عام لوگوں کا نام لیتے ویسے میرے آقا کا نام لے رہے ہیں۔ پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ارے تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام نے عقیدہ بتایا تھا، صحابہ کا عقیدہ تو مانیں گے نا؟ عاشقین کا عقیدہ بتاؤ تو حلق میں ہڈی ہٹکے گی، لیکن صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، بلکہ اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں، قرآن کا اللہ نے جو اپنے بندوں کو دیا ہے قرآن مجید کے در میں، صرف 2 یا 3 جگہ
رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے. ہر جگہ نام تک نہیں لیا، ادب کا اظہار کروایا. آپ نے کملی اوڑھا تو کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر. اللہ تعظیم کرے میرے مصطفیٰ کے نام کو نہ لینے کی، اور اللہ ادب کرے اور یہ عبداللہ ہو کر بے ادبی کر کے، تو یہ خدا کا خدا نہیں بن رہا ہے. یہ نعوذ باللہ. اس لیے پہلے درود کو سیکھو، رکو جاؤ وہاں پر جہاں نام پڑھنا ہے، وہاں پر دل کو حاضر و ناظر کرو. کیا میں میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں؟ آپ کی شان میں نام. اب نام پڑھ رہا ہے تو پروفیشنل گویے جو 10-20 ہزار لے کر آ کر ڈھول اور تاشوں کے پر گانے پڑھتے ہیں، ان کے سنگروں کے طرف تو پڑھو. وہ بدعقیدوں کے طرز پر پڑھنے کے لیے نعت خانقاہ میں نہیں، نو الاؤڈ. یہاں پر تو دل سے پڑھو، ادب سے پڑھو، احترام سے پڑھو. اور جہاں میرے آقا کا نام آ جائے وہاں پر سانس کو نہیں، اپنی روح کو روکو. کیا کرو؟ اپنے روح کو روک دو اور وہاں پر اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں دنیا کے مالک میرے آقا کا میں نام لے رہا ہوں. اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی سب سے بڑی ذات، ذات مصطفیٰ کے نام کے لینے اور ان کے بھکاری بننے کا مجھے موقع دیا ہے. اس کو شکر ادا کرو. کرو گے نا؟ اس لیے درود پاکوں کی تماشا کرنا. سورہ معصورہ کو وہ دعائے معصورہ تو پڑھ لو کیسی بھی، لیکن نماز کے اندر بھی درود ابراہیم پڑھو. درود ابراہیم کو اہتمام کے ساتھ پڑھو کہ میرے محبوب کا میں نام لے کر اپنی نماز کو قبول کروا رہا ہوں میں، ورنہ نماز رد ہو جائے گی تیری. نماز کے باہر میں اگر درود پاک پڑھ رہا ہوں تو خود اظہار ہو جائے گا نا کہ جن سے نسبت ہے. کوئی کسی دوسرے کا تذکرہ کرے تو لائٹ لے لیتا نا، چلو جا تو کوئی بات نہیں. لیکن خود کے قریب کسی رشتہ دار کا تذکرہ کرے، اچھا میرا بیٹا، ہاں میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، میرا بیٹا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ وہاں تمہاری نسبت کا اظہار تمہاری حرکت سے، تمہارے سننے سے بھی ہوتا ہے، نہیں بولنے سے بھی. میرے آقا کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ایسے ہی گویوں کی طرح سے، پروفیشنل لاکھاؤں کی طرح سے اور بازاری لوگوں کی طرح سے میرے آقا کا نام بے ادبی کے ساتھ میں لو نہیں. کچھ نہیں، نعت اگر نہیں آتی تو عشق میں ڈوب کر درود ابراہیم پڑھو. یہاں پر خدا کی قسم وہ بھی نعت ہے. نور علی نور اللہ تعالیٰ نے لہر کر دیا ہے، جس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اہتمام کیا جائے، اہتمام کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک پڑھو اچھے انداز میں. اب وہاں جاہل یہ سمجھ لینا نہیں، وہ بناوٹ لوگوں کو بتانے کا اچھا نکال کے قرآن پڑھتے رہتے. تیرے کو آتا نہیں اس واسطے نا، تو سیکھا نہیں اس واسطے. جبکہ حکم دیا تھا قرآن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں اچھے انداز میں پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو. اب سیکھا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، آئیتی ہے تو اب اپنی گھر لوگوں پر لائی. ارے وہ لوگوں کو بتانے کا سے اچھا راگا کھینچ کے پڑھتے ہی، لوگوں کو بتانے کا سے اچھا. پھر تو اللہ کو بتانے کو ذرا سیکھنا. تنہائی میں بیٹھ کر یا تلاوت اچھی کر، لہر اچھا رکھ کہ قرآن کو سن کر لوگوں کو قبض نہ ہو، بلکہ اس میں لہر میں دل لگے لوگوں کا، سریلی آواز لگے. معلوم ہے جہاں پر اچھی آواز سے پڑھا جاتا ہے، نہیں وہ بڑے اچھی تنخواہ کے واسطے، ان لوگوں کا قاریاں ہیں، وہ لوگوں کو بتانے کے واسطے پڑھتے نہیں. جہاں اچھی قراءت قرآن پاک ہوتی ہے معلوم ہے وہاں پر انسانوں سے زیادہ نیک اجنہ وہاں کی نمازیں پڑھتے ہیں اس مسجدوں کے اندر میں. کیوں؟ کہ وہ رسیہ ہوتے
ہیں اچھی قرات کو سننے کے لیے. اب انہیں ہو رہا کہ خود کو تو آتا نہیں ڈھوکی کو، اس والے جس عورت کو اچھا پکوان نہیں آتا نا تو ہر ہوٹل کی اچھی کسی بریانی کی تعریف کا تو خراب بول دی، وہ اچھی نیت. اسی طریقے سے اذان کا مسئلہ ہے، اللہ کے نام کے لینے کا مسئلہ ہے، بے ترتیبی کے ساتھ میں، لاپرواہی کے ساتھ میں ہر عمل کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آتا ہے، فرشتوں کی نگاہ میں آتا ہے. جس پر تیرا قیامت کے میدان میں کام چلنے والا ہے ان عملوں کی ہم یہ گد کر لیں بغیر اس لیے کہ کپڑے لے تو پہلے تو ذرا یہ ہوتا نہیں، ایک بار پہننے کا، دو بار پہننے کا، تیسری مرتبہ بیگم تم کو جان پیارا تو بولو میں خود کر لے تو بولتا کہ نہیں بولتا. بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنتا، گھر سے بغیر صابن سے رگڑ کے منہ دھوئے حالانکہ بوڑھا ہو گیا مگر نہیں نکلتا، اور اذان دے دے تو ایسی، نماز پڑھا دے تو ایسا، ذکر کرا دے تو ایسا لاپرواہی سے، درود پڑھ دے تو لاپرواہی سے، اور نام پڑھ دے تو ایسی لاپرواہی سے. 80 کو یہ بڑی بے اصولی کی بات ہے نا. اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں بہت زیادہ ہماری ناقدری کا اظہار ہوگا، اس لیے وہ پروفیشنل ہے، وہ جو ٹریننگ کرتے ہوں گے وہ لوگ، لیکن تم تو کم از کم وہی کرو اللہ رسول کے لیے. لہن اور انداز سے پڑھنا سیکھو، سلام کیسا پڑھے، نام کیسا پڑھے، درود پاک کیسا پڑھے، نماز کیسی پڑھے، سورہ فاتحہ کیسی پڑھے، اذان کیسی پڑھے، سیکھنا چاہیے. اگر سیکھو گے تو پھر تمہارا سیکھنا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اس لیے میرے بچوں، سہارا ہمارے لیے ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے نالہ پاک مصطفیٰ اس سے زیادہ، اور یہ رب کا بنایا ہوا ذریعہ ہے. اور رب نے کہہ دیا، کیا فرما دیا کہ اگر تم میرے محبوب کے ساتھ میں بے ادبی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے اعمال حرٹ کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. خوب اپنے کو نمازی سمجھ رہا ہے، تاجر گزار سمجھ رہا ہے، پیر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، بڑا درود السلام کا پڑھنے والا سمجھ رہا ہے. ایسے ایکشن ایکٹنگ کرے تھے، ایگو بڑھاؤ، سیکھو، کرو، یہ کرو. ارے دل سے پڑھو. اس کے بجائے آپ دیکھ لیجیے کہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ بغیر مائک کے بھی پڑھتے ہیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی لوگ ایگو اور سیکھو کے اندر میں نظر تو لوگوں کے جیبوں پہ رہتی ہے، نکال کے لا کے ڈالو. ارے ریاکاری والا ہے تو، اس کو پروفیشنل بنا رہا ہے تو. اگر دل سے پڑھو تو درد دل کے ساتھ میں پڑھو گے تو تیرے درد دل کی زبان کی یہ صدا مدینے کی چوکھٹ تک پہنچے گی. تیرا یہ سلام میرے مصطفیٰ متوجہ ہوگی تیری طرف میں، اور بھی پسند آ جائے تو پھر اسی کے ذریعے سے تو میرے مصطفیٰ تجھ کو اپنا بنا دیں گے. کیا کریں گے؟ اپنا بنا دیں گے. اس لیے میرے بچوں بالکل پورے اہتمام کے ساتھ میں جہاں میرے آقا کی نام کی بات آ جائے وہاں خود کو سانس نہیں روکنا بلکہ روح کو روک دینا. جب نعتیں پڑھو تو اس استحضار کے ساتھ میں کہ میرے آقا سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں. ہم ان سے غافل ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کسی امتی سے غافل نہیں ہے. دل کے درد کے ساتھ میں، عصمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق اظہار کے ساتھ ٹوٹ کر پڑا کرو. کریں ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کہ تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. میں تو نام کہاں تھا، میں تو بیان کرنے والا تھا، میں تو درود پڑھنے والا تھا روزانہ 1000 مرتبہ، میں تو سلام پڑھنے والا تھا، میں تو سلام پڑھنے والا تھا، میں قاری سلام تھا. میں دنیا والوں نے تو مدینے کا بلبل کہہ دیا تھا اور دنیا والوں نے انقار دے دیا تھا گلستان شبستان مصطفیٰ محمدی کا یہ بلبل ہے. ہو گیا نا. یہ درد دل چاہیے، درد دل کے ساتھ میں اس کا اثر کیا ہوگا جب لوگوں کو متاثر کرنے کا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، وہ نہیں بولے گا، لوگ خود بولیں گے. اور تمہارے نعتوں کے پڑھنے میں کتنی مرتبہ تمہارے آنسو نکلتے ہیں. میں تو
منظر دیکھنا چاہتا ہوں لیکن محروم ہوتا ہوں، دل جلتا ہے ہمارا. پیسے دینے کو تو تیار، پیسے لینے کو تو تیار، لیکن نعتوں کے پڑھتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو نظر نہیں آتے مجھے. میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں ان معاملات کے اندر میں. تمہاری نظر لوگوں کی طرف میں جاتی ہے، لوگوں کے پیسوں کی طرف میں جاتی ہے، لوگوں کی تعریف کی طرف میں جاتی ہے، لیکن تمہارے دل سے تم نہیں پڑھنے کی وجہ سے دل میں درد اگر پیدا ہو میرے آقا کا تو پھر مجمع پر اثر بعد میں ہوگا. سب سے پہلے تم متاثر ہوگا، تیرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوں گے. اس لیے روکھی سوکھی بھیگی بھیگی مجلس خانقاہ محمدی میں نہیں چلے گی، بلکہ درد دل کے ساتھ میرے آقا کی یاد کے ساتھ روبرو کر دو جناب. اب میں کون ہوں؟ یاد کرنے والا ہوں. رب نے مجھے موقع دیا، میرے مصطفیٰ کو میں یاد کر رہا ہوں. تصور مدینہ ہو، نارائن پاک مصطفیٰ ہو، آقا کی ذات ہو، اب پڑھو تو دل کیسا لگے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہو؟ اس کا تنہائیوں میں بیٹھ کر کوشش کرو کہ میں اب مدینے کی چوکھٹ پہنچا ہوں، میرے آقا کے سامنے میں میرے آقا کی نعت پڑھ رہا ہوں. کیا ہوگا؟ یہ ذریعہ ہے امت کے لیے آقا کے نارائن پاک تک پہنچنے کا. امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت لکھی، کھیلو تماشا نہیں. یہاں اس خانقاہ محمدی کے اندر جو سلام پڑھتے ہو، یہ سلام جب لکھوایا گیا تو صرف 2.5-3 گھنٹے میں مدینہ پاک کے امت خضرا کے سامنے سلام پڑھا گیا. وہ اور انہوں ان کی خانقاہ میں ان کا سلام پڑھنا بولتے، ان کے سلام کی بات نہیں ہے. اور اس سلام کو بھی سیکھو کہ کیسا پڑھنا ہے. سیکھنا نہ ہر چیز سیکھتے ہیں، اس کو اس طریقے سے سیکھو کہ جس سے تمہارے قلب میں بھی عشق رسول پیدا ہو جائے. اب سیکھو کا کیا مطلب ہے؟ تم سیکھے ہوئے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم پڑھو گے تو پڑھنے کے بعد بھی محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اب بجائے اس کے زبردستی کے کٹوتی کے ساتھ میں دل میں آ جائے گی بات کہ ہاں آقا کی بارگاہ میں سلام پہنچا کر ہم مطمئن ہوئے. تمہارا دل خود کہے گا کہ نہیں، دل سے ہم نے سلام پڑھا، دل سے ہم نے درود پڑھا. اس لیے ضرورت ہے میرے آقا کے نارائن پاک تک پہنچنے کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہے، یہ بے ادبیہ، یہ ہماری کاہلی، ہماری سستی ہے، اس کو دور کریں اور ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس لیے درود پاک کے معاملے کو کبھی تم ہلکا نہیں، نظر انداز نہیں کرنا اور لائٹ نہیں دینا، بلکہ اس کو اس کا حق دینے کی کوشش کرو. تمہارے سامنے پروفیشنل نعت خوان نہ ہو، پروفیشنل سلام پڑھنے والے نہ ہو، بلکہ خانقاہ محمدی کے نظام میں تو دل سے پڑھنے والے ہوں. ایک بچہ ہمارا بتایا تھا، ایک پاگل ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ نعت پڑھ رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پاگل پاگل ہے. اب لوگوں کی نظروں میں پاگل ہوگا، لیکن عشق رسول کے پاگل تو پاگل ہوتے ہیں. سمجھ آئے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو راستوں پر ڈالیں. کریں گے انشاءاللہ. اب بول دیں گے کہ جیسے میرے کو خود نعت نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، تو ان کو تو آتا نہیں ہے تو پڑھتے نہیں، پر ہم پڑھنے والوں کو بھی ٹوک رہے. بھائی اللہ نے تمہیں توفیق دیا نعتوں کے پڑھنے کی، ذرا رخ کو صحیح کرو تاکہ ہم کو بھی بھیک ملے اور تمہاری بھی جھولی بھرے. اس کے بجائے آپ نے اس کو بہت سمجھ کے چلو. اب میرے اس رائے فرار اختیار کر لو کہ پڑھنا تو آتا ہی نہیں ہے، نہ پڑھو نہیں. اللہ نے دیا یہ نعمت تو کوشش کرو تنہائیوں کے اندر بھی. اچھا نہیں آتا تو درود پاک تو آتا ہے، پڑھو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہنے والے سورج کہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، استدار دلانے کے لیے کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ استحسان دلانے کے واسطے. اب اس کو بھی اگر ہم نے لوگا بول لیتے ہیں نہیں، طریقہ ہے، ادب ہے، متوجہ کیا جائے. بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں متوجہ ہو کر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. سیٹلڈ ہوتے نہیں ہوتے
ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پڑھنے والوں کو بھی پڑھانے والوں کو، اب اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ ہو، اس لیے کوشش کریں گے اس معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔